اس کی نیت کیسے ہوگی، اس کو نیت کیسے کرنا ہے؟ تو بتایا گیا تھا کہ نیت کرنے کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے عربی کے اندر پڑھے جاتے ہیں نویت ان اصوم غدن، اور الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ طرح سے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو دعا یاد نہیں ہے، صرف اس نے دل کے اندر یہ نیت اگر کر لیا کہ میں رمضان کا روزہ، لیکن ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ رمضان کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، رمضان کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے اگر 30 روزے ہو رہے ہیں تو کتنی نیتیں ہوں گی؟ 30 نیتیں ہو جائیں گی۔ اگر 29 روزے ہو رہے ہیں تو 29 نیتیں ہو جائیں گی۔ بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے جو پہلے دن روزے کی نیت کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم پورے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ ہر رمضان ہر روزے کے لیے اور ہر سحری کے وقت میں نیت کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو رمضان میں ویسے تو ہر انسان نیت کر ہی لیتا ہے، لیکن دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان کے روزے کی نیت کا جو وقت ہوتا ہے تو وہ نصف النہار تک ہوتا ہے۔ کب تک؟ نصف النہار تک۔ نصف النہار کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سورج انسانوں کے اور بالکل سر پہ ہوتا ہے، یعنی سخت دھوپ ہوتی ہے، اس کو نصف النہار کہتے ہیں۔ 12، سوا 12، 12:30 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، جب سورج ہمارے بالکل سر پر ہوتا ہے، ایک دم گرم ہوتا ہے، تپش کا ہوتا ہے، تو اس وقت نصف النہار ہوتا ہے۔ مسجدوں کے اندر اس کے ٹائم ٹیبل لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نصف النہار کب ہے۔ تو نصف النہار سے پہلے اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت معتبر ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نیت ہی نہ کرے تو اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جیسے کہ انسان بیمار ہے۔ تو بیمار ایسا ہے کہ سحری کے وقت وہ اچھا فیل کر رہا تھا، اچھا محسوس کر رہا تھا، تو اس نے سحری کر لی لیکن نیت نہیں کی، کیونکہ اس کی طبیعت اشراق کے وقت بگڑ سکتی ہے۔ اس کی طبیعت 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے تک اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری طبیعت بگڑ سکتی ہے، تو میں پھر روزہ کی نیت نہیں کر کے روزہ افطار اسی وقت میں کر لوں گا اور روزہ نہیں رکھوں گا، یہ اس وقت صورت پیش آتی ہے۔ تو اس نے سحری تو کر لی لیکن اس نے نیت نہیں کی۔ اب اس کے پاس میں وقت ہے نصف النہار تک۔ اگر نصف النہار تک وہ نصف النہار سے پہلے اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ ہاں بھئی میری طبیعت ٹھیک ہے اور مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے اور اب میں پورا دن روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نصف النہار سے پہلے کیا کر لے؟ نیت کر لے، اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے ایسا لگ رہا ہے کہ میری طبیعت بگڑ سکتی ہے اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر طبیعت میری اور بگڑ جائیں گی اور پریشانی ہو جائیں گی، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے اور خوف ہے۔ تو یہ صورت اس وقت کے اندر پیش آتی ہے۔ لیکن نصف النہار کا وقت گزر گیا، ظہر کی اذان ہو گئی اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اور اب چاہ رہا ہے کہ میں روزے کی نیت کروں، تو اب نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا وقت کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر نصف النہار تک روزے کی نیت کا وقت ہوتا ہے رمضان کے۔ تو اس وقت سے پہلے اگر اس نے نیت کر لیا تو اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، اور اگر نیت نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح افطار کا بھی مسئلہ ہے کہ افطار کے وقت میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افطار کے وقت میں دعا پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ دعا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص بسم اللہ بول کر بھی اگر روزہ افطار کر لے تو بھی اس کی روزہ افطاری ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے مستقل جو دعا عربی میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ بس دل میں نیت کر لیا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا اور میں اللہ کے لیے افطار کر رہا ہوں، اور بسم اللہ پڑھ کر کھجور کھا لی، پانی پی لیا، تو اس کا روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ اصل تو نیت ہے، اگر نیت نہیں ہے تو پھر کوئی چیز معتبر نہیں ہے۔ نیت پر ہی ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ جیسے کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے اور آ کر بس نماز پڑھ لیتا ہے، نیت کوئی ہے ہی نہیں اس کو معلوم ہی نہیں میں کون سی نماز پڑھ رہا، فجر پڑھ رہا، ظہر پڑھ رہا، عصر پڑھ رہا، مغرب پڑھ رہا یا پھر اشراق پڑھ رہا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس کی نماز صحیح کہتے ہیں نا، نماز کے اندر نیت کا کرنا فرض ہے، اسی طرح روزے میں بھی نیت کا کرنا کیا ہے؟
فرض ہے، نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ اور بغیر نیت کے نماز بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اتنا ذہن میں ہونا چاہیے کہ بس ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ ہم ظہر کی پڑھ رہے ہیں اور اس نے دل میں یہ نیت نہیں کیا، جس طرح کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ الفاظ رائج ہے، نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے واسطے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کی، اتنا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مسجد کے اندر آ گیا اور کھڑے ہو گیا تو رخ تو اس کا پہلے کعبہ شریف کی طرف ہے ہی، اور پیر بھی اس کی کعبہ شریف کی طرف ہے ہی، اس کے بعد میں امام کے پیچھے ہی پڑھے گا، بغیر امام کی تو نماز پڑھے گا نہیں۔ بس اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ظہر پڑھ رہا، عصر پڑھ رہا، مغرب پڑھ رہا یا عشاء پڑھ رہا، اتنا اس کے ذہن میں ہے تو بس اس کی نیت معتبر ہو جائیں گی۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ کوئی شخص مسجد میں آ کر اگر وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی وضو کیوں کرتا، نماز پڑھنے کے لیے کر رہا ہوں گا۔ اذان ہو گئی، مسجد میں آ کر وضو کر رہا تو اس کا وضو ہی اس بات پر دلیل ہے، اور اس کا وضو کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے نماز کی نیت کر لی ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے تو اس کا سحری کرنا بھی اس کی نیت کے قائم مقام ہے۔ اس نے سحری کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کی نیت کر لی، ورنہ وہ پاگل تھوڑی ہے کہ رات کی 3-4 بجے اٹھ رہا بس کھا رہا پی رہا اور پھر سو جا رہا۔ پاگل ہے کیا ہوں؟ پاگل نہیں۔ تو ایسا تو پاگل ہی ہوں گا کہ جو کہ بے مقصد کبھی بھی اٹھ رہا اور کبھی بھی کھا رہا۔ رمضان میں اٹھ کر سحری کے وقت میں اگر کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، تو سحری کر لینا بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ضروری ذہن نشین یہ بھی کر لینا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد ہی سحری کے اندر اٹھ کر کھانا اور پینا ہوتا ہے، روزہ رکھنا مقصود نہیں ہوتا، وہ نیت ہی نہیں کرتے کچھ۔ لیکن اتنی نیت ضرور ہونا چاہیے اور اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا روزہ کتنا ہے اور ہم کون سا روزہ رکھیں۔